كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ آج ہم بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں بیٹھے ہیں۔ آج 11ویں شریف بھی ہے اور ساتھ میں ایک عشرہ ہم سے رخصت بھی ہو رہا ہے۔ رحمت کا عشرہ جو ہے وہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور جب یہ رخصت ہوگا یعنی جیسے ہی افطار ہوگا تو یہ عشرہ مبارک جو ہے یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا اور ہماری کارکردگی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ تو ہم اگر اپنے روزوں کی طرف دیکھیں، اپنے معاملات کی طرف دیکھیں، اپنے حد و حال کی طرف دیکھیں تو سوائے شرمندگی کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ نہ ہمارے پاس روزے ہیں، نہ ہمارے معاملات سیدھے ہیں، نہ ہم نے کوئی عمل کیا، نہ قرآن ہے، نہ ہی جو ہے کہ پاس تراویحاں ہیں۔ الغرض ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور یہ جب عشرہ جائے گا تو ہماری شکایت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں لگائے گا یا ہماری سفارش کرے گا۔ دو ہی معاملات ہوں گے، اگر ہم نے اسے راضی کیا ہوگا تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو ہمارے لیے شفاعت کرے گا، یا اللہ عز و جل جب میں رخصت آیا تھا تو تیرے بندے جو ہیں وہ قرآن پاک میں مشغول ہو گئے تھے، نمازوں میں مشغول ہو گئے تھے، تسبیحات میں مشغول ہو گئے تھے، اور جب میں رخصت ہوا تو تب بھی میں انہیں تسبیحات میں معاملات میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو جو ہم جیسے غافل ہوں گے، کہیں ہمارے اوپر وباؤں کا، گناہوں کا وبال، کہیں پہ زنا کا وبال کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، کہیں پہ معاملات، کہیں پہ چگلی، کہیں پہ غیبت، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہماری کرتوتیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے کیسا روزہ رکھا، ہم نے بد نکاحی نہیں چھوڑی، اللہ کے احکامات کو پامال کر دیا اور ہم نے اپنے نفس کو راضی کیا۔ تو جب یہ جائے گا تو پھر بتائے گا، حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے تو آ گیا، تو پھر یہ ہمارے لیے کوئی اچھی سفارش والا نہیں بنے گا، بلکہ ہمارے رب کے غضب کو اور بھڑکانے والا بنے گا۔ تو ابھی کچھ لمحات ہیں کہ ہم اس ماہ رمضان کے اس عشرے کو جو ہے اچھی طرح سے رخصت کر دیں، توبہ کریں، نماز پڑھیں، تسبیحات کریں، اور جتنا وقت ہمارے پاس ہے وہ ہم کیا کریں کہ ہم اس عشرے کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ رخصت کر دیں، کیونکہ جب رخصت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرنے والا بن جائے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ تم نصوح کرو، پھر فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ تو توبہ النصوح یعنی
خانہ کعبہ میں کچھ بزرگان دین بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تشریف فرما تھے خانہ کعبہ کے اندر. تو مسئلے پہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ توبۃ النصوح کیا ہے. تو آپ نے جواب دیا، جب آپ کی باری آئی، آپ 10-11 سال کے بچے تھے، تو جب آپ کی باری آئی، بیٹا تو بتا کہ توبۃ النصوح کیا ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میرے نزدیک توبۃ النصوح یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کرے تو اپنے پچھلے گناہوں کو فراموش کر دے، بھول جائے، اپنے گناہوں کو یکساں بھول جائے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ ایسا میں اسے کر دیتا ہوں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو. تو یہ اشرا ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے پاس سے رخصت ہونے والا ہے. ہم دل ہی دل میں زبان سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ کرے، توبۃ النصوح کریں کہ یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو ہے میں تیری بارگاہ میں جو ہے وہ چلوں گا اور تجھ سے تیری رضا والے کام مانگوں گا، اور تیری رضا والے کاموں پہ میں گامزن ہو جاؤں گا. تو جب بندہ اللہ عز و جل کی رضا کے پر گامزن ہو جاتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. جو بندہ اللہ عز و جل کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. جب انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی نصرت کے لیے چل پڑے، اولیاء اکرام دین کی نصرت کے لیے چل پڑے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر طرف سے مالی امداد، جانی امداد، ہر طرف سے ان کی امداد کرنا شروع کر دی. تو یہ دیکھیں کہ جو بندہ اللہ عز و جل کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے. تو جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا اور ان کو ولایت کے منصب پہ فائز فرما دیا. ان کی توبہ کا واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ آپ جو ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے تھے، تو رستے میں جو ہے لوگوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا اور آپ کے متعلق لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے جلدی جلدی گزر جائیں، یہاں پہ فضیل ڈاکو ہے، اس سے وہ بہت ظالم ہے اور کسی کو نہیں چھوڑتا، لوٹ مار کر لیتا ہے. تو شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس قافلے میں تھے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس قافلے میں تھے تو قافلہ لوٹ لیا گیا. جب قافلہ لوٹ لیا گیا تو شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ تمہارا کوئی سردار بھی ہے؟ تو ڈاکو کہنے لگے ہاں ہمارا سردار بھی ہے. کہاں ہے؟ کہتا ہے لبے دریا جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے. کہتا ہے ڈاکہ زنی بھی اور نماز بھی. تو کہتے چلو مجھے اس سے ملاؤ. اب جب وہ جاتے ہیں تو آگے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو سامنے جو ہے وہ ڈاکو جو ہے شکر کی بوریاں ان کے ہاتھ چڑھتی ہیں اور بادام چڑھتے ہیں، تو وہ بادام اور شکر کھا رہے ہوتے ہیں. تو نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نہیں کھا رہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرا روزہ ہے. کہتے سبحان اللہ، ڈاکہ زنی بھی، قتل و غارت بھی اور روزہ بھی. تو وہ کہتے ہیں اے شیخ، اللہ کے ساتھ صلح کے لیے بھی تو کوئی راستہ رکھنا چاہیے نا، کہ اللہ کے ساتھ صلح کے لیے بھی کوئی راستہ رکھنا چاہیے. تو آپ
چلے گئے تو چند دنوں کے بعد آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ حج کے لیے تشریف لے گئے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، وہ 40 کے 40 ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ ادھر ہی ہوتے ہیں۔ تو شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، نماز بھی، روزہ بھی، اور اب حج بھی، اور ڈاکہ زنی بھی، اور قتل و غارت بھی۔ تو کہتے ہیں شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اللہ کے ساتھ صلح کے لیے کوئی راستہ رکھنا چاہیے، تو یہ راستہ تھا جو صلح کا تھا، اللہ تعالیٰ سے میری صلح ہو گئی ہے اور اب میں تائب ہو گیا ہوں۔ اب طائب ہونے کا واقعہ اس طرح تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ ڈاکہ زنی کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں کسی نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، کیا ایمان والوں کو ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈہل جائے اللہ کے خوف سے؟ تو آپ چیخیں مار کے رونے لگ گئے۔ تب دوسرا واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک خشک درخت ہے اور ایک تر و تازہ درخت ہے کھجور کا۔ اب جو ہے وہ چڑیا اڑتی تار درخت سے جو کھجور کا بھور ہوتا وہ سے اٹھاتی اور خشک درخت کے اوپر جاتی، پھڑپھڑاتی اور پھر واپس آ جاتی۔ اس طرح اس نے بارہا کئی مرتبہ جو ہے یہ کام کیا، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی۔ تو آپ کو تجسس ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح اوپر کیا ہے۔ جب اوپر دیکھنے کے لیے آپ کھجور کے درخت پر چڑھے تو دیکھا کہ وہاں پر ایک اندھا سانپ تھا، جس کے لیے وہ چڑیا جو ہے کھجور توڑتی اور وہ منہ سانپ جو ہے منہ کھول دیتا اور وہ چڑیا اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ کھجور ڈال دیتی۔ تو آپ کو بہت تعجب ہوا اور آپ نے اسی وقت جو ہے توبہ کی اور اپنے تمام جو ماتحت تھے ان کو کہا کہ میں تائب ہو گیا ہوں، اب تم اپنا نیا سردار ڈھونڈ لو، اب تم اپنا نیا سردار ڈھونڈ لو، میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو وہ کہنے لگے اے سردار، گناہ میں بھی ہمارا تو سردار تھا، ڈاکہ زنی میں بھی تو ہمارا سردار تھا، شراب نوشی میں بھی تو ہمارا سردار تھا، قتل و غارت میں بھی تو ہمارا سردار ہے تھا، اب تو نیک ہو گیا تو اب تو ہمارا سردار ہے، اب بھی تو ہمارا سردار ہے، ہم بھی تائب ہو جاتے اور ہم بھی ڈاکہ زنی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سارے کے سارے 41 بندے جو تھے وہ سارے اٹھے اور انہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو دیکھیں جب بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کفیل بن جاتا ہے، اس کا وکیل بن جاتا ہے اور اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ تو جب یہ اشرا ہماری سے رخصت ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی کیفیت یہ بیان کرے گا کہ یا اللہ تیرے بندے تائب ہو چکے تھے، انہوں نے معافی مانگ لی تھی، وہ تیرے در پہ توبہ کرنے والے بن گئے تھے، تو ان کی توبہ قبول فرما۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ذکر اور دعا جو ہے وہ افطاری کے بعد ہوگی، نماز پڑھ کے آئیے گا، پھر ذکر اور دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ لنگر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، یا رحمت الراحمین، یا رحمت الراحمین، یا رحمت الراحمین۔ یا اللہ بے حجت القدرہ اور کل سال سوال کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تیری نظر ہے تو رحمت اللہ کے بندے قبول و منظور فرما۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ سرکار کی تمام ازواج مختارات کے درجے
بلند فرما، سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی اور پوری امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما۔ اللہ نے کیا کرنے والا نیکیوں کا پھیلانے والا، برائیوں سے بچنے والا، برائیوں سے بچانے والا بنا۔ اللہ ہم سب کی مدد فرما۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی نور محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری، یا اللہ بے قسم مجبور کی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔